شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی سٹوریز حمزہ نے شیئر کی اور حمزہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پرانے لاہور کی کچھ سٹوریز شیئر کروں گا۔ لاہور میں یوں تو بہت سی حلوائی کی دکانیں ہیں جن میں مٹھائیاں اور جلیبیاں ملتی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی دکانوں کے واقعات شیئر کروں گا جہاں پر رات کے ٹائم جنات آ جاتے ہیں اور وہ اس جگہ پر باقاعدہ طور پر لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ لاہور ویسے تو روشنیوں کا شہر ہے، لیکن رات کے ٹائم ان دکانوں میں جب سیاہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو کالے رنگ کے سائے ان دکانوں کے ارد گرد منڈلانے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دکانیں بہت زیادہ پرسرار اور جنات کے مسکن بن جاتے ہیں رات کے ٹائم۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ شاہ عالمی گیٹ کے قریب ایک پرانی حلوائی کی دکان تھی، چھوٹی سی حلوائی کی دکان تھی جہاں پر حلوہ پوری لاہور کی مشہور تھی۔ یہ دکان ایک تنگ گلی میں تھی، اس کے قریب ایک پرانا قبرستان بھی تھا۔ دکان کے مالک ایک بزرگ شخص تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اکثر رات کو دکان پر ہی سوئے جایا کرتے تھے۔ ایک رات عبداللہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ دکان کے کونے میں ایک سفید لباس میں عورت کھڑی ہے۔ عورت کا چہرہ بالکل ڈھکا ہوا تھا، اس کے بال کھلے تھے۔ عبداللہ صاحب ڈر گئے، لیکن وہ 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ عورت آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگی، اور اس کے بعد فجر کی اذانیں ہوئیں تو وہ عورت بالکل غائب ہو گئی۔ اور پھر عبداللہ صاحب نے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ اب رات کے ٹائم حلوائی کی دکان بند رہا کرے گی، کیونکہ یہاں پر رات کے ٹائم کچھ عجیب واقعات میرے ساتھ پیش آنے لگے ہیں، جس پہ علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ قبرستان میں اکثر ایک بے حانک عورت کو دیکھا جاتا ہے، لگتا ہے وہی عورت رات کے ٹائم آپ کی دکان پر آئی تھی، اور آپ بالکل بھی رات کے ٹائم دکان کو مت کھولیے گا۔ یہ تو واقعہ تھا شاہ عالمی گیٹ لاہور کا۔ اب نیکسٹ جو انہوں نے سٹوری بتائی ہے وہ ہے اندرون لاہور کی ویران گلی کی حلوائی کی دکان۔ اندرون لاہور کی ایک ایسی گلی جہاں دن میں کبھی بھی لوگ نہیں جاتے، بہت کم لوگوں کا وہاں آنا جانا تھا، بس وہی لوگ اس حلوائی کی دکان پر جاتے تھے جو لوگ اسے جانتے تھے۔ ایک پرانی اور بسیدہ حلوائی کی دکان تھی، اس کی جلیبیاں بہت مزے کی تھیں اور لوگ اکثر اس کے پاس آ کر جلیبیاں لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ بہت کم اپنی دکان کو کھولا کرتا تھا، اور جب اس کی دکان کھلتی تھی تو لوگ اس کے پاس ضرور آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مالک پرسرار طریقے سے غائب ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ کئی سالوں بعد ایک نیا کرایہ دار اس دکان کو دوبارہ کھولنے کے لیے جب آیا تو اس نے سوچا کہ میرا گھر دور ہے تو میں رات کے ٹائم اسی دکان میں سو جایا کروں گا۔ جیسے اس نے دکان میں سونے کا ارادہ کیا اور رات کے ٹائم شاپ کو بند کیا، سردیوں کا موسم تھا، تو اسے اچانک سے شاپ کے اندر سے سسکیاں لینے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اسے لگا کہ شاید باہر سے آوازیں آ رہی ہوں، لیکن آوازیں دکان کے اندر سے آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ڈر کے مارے وہ دکان سے باہر بھاگا اور پھر کبھی بھی اس دکان کی طرف نہیں آیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دکان میں غائب ہونے والے مالک جس سے وہ پہلے جلیبیاں لیتے تھے، شاید جی اسی کی روح ہے۔ اس کی روح اس دکان کے اندر قید ہے جو اپنی موت کا بدلہ سب سے لینا چاہتی ہے۔ لاہور کی یہ تنگ گلیاں جو دن میں رونق کا سماں ہے، لیکن رات کے ٹائم وہ بہت پرسرار اور اسیب زدہ ہیں، اپنے اندر کئی قصے کہانیاں سمیٹے بیٹھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ لاہور انار کلی کی بھی ایک پرانی دکان جو کہ حلوائی کی دکان تھی، وہاں پر ایک پرانی دکان ہوا کرتی تھی انار کلی بازار میں، جو کہ ایک حلوائی کی دکان تھی جہاں کی مٹھائیاں پورے شہر میں
لوگ خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اس دکان کے بارے میں مشہور تھا کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ دکان کے مالک جو نسل در نسل اس کام کو کرتا آ رہا تھا، اس کا کہنا تھا کہ کئی بار انہیں محسوس ہوا کہ جیسے جب ہی یہ رات کے ٹائم کسی بھی شادی کے آرڈر پر دکان کو کھولتے تھے تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو اور ان سے یوں کہہ رہا ہو کہ ہمیں بھی جلیبیاں چاہیے۔ ایک دفعہ ایک نیا کاریگر رات کو دکان پر سویا کیونکہ صبح انہیں شادی کے ڈھیر سارا آرڈر دینا تھا۔ انہوں نے اس کاریگر کو اپنی شاپ پر سلا دیا اور کہا کہ صبح جلدی دکان کو کھول دینا، لیکن جب وہ کاریگر صبح اٹھا تو اس کا رنگ پیلا زرد ہوا پڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے میں رات کو شاپ کے اندر سویا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک کالے رنگ کا سایہ میرے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے دل کی دھڑکن بند ہو رہی ہو۔ بڑی مشکل سے میں باہر کی طرف بھاگا اور اس کے بعد اس کاریگر نے اس دکان کو چھوڑ دیا اور کبھی بھی دوبارہ اس دکان کی طرف نہیں بھٹکا۔ اس کے مالک کا کہنا تھا کہ رات کے ٹائم ادھر جنات آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جب رات کے ٹائم اکثر دکان بند ہوتی ہے تو ہم نے تمہاری دکان کو کھلا دیکھا اور ایک عجیب سا شخص جس کا چہرہ خاصا خوفناک تھا وہ رات کے ٹائم تمہاری دکان کو کھول لیتا ہے اور ادھر جلیبیاں بنایا کرتا ہے۔ جب ہم نے اس پرسرار شخص کے قریب جا کر اسے جلیبیاں لینے کی کوشش کی، پہلے تو وہ بات کا جواب نہیں دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے صرف ایک لفظ بولا کہ اس ٹائم پر تم لوگوں کو جلیبیاں نہیں مل سکتی کیونکہ یہ ٹائم ہمارا ہے۔ اس کے پاس اکثر بہت زیادہ عجیب و غریب حلیے کے لوگ کھڑے ہوتے تھے جن کے کپڑے بہت گندے اور میلے تھے، ان کے جوتے بہت عجیب قسم کے تھے۔ ان کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے تھے۔ یہ جو علاقے کے لوگ تھے ان کا کہنا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بات جب اس مالک کو بتائی تو ان کو پتہ لگا کہ ان کی شاپ کے اندر رات کے ٹائم جنات آ جاتے ہیں۔ اس طرح علاقے کے لوگ بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ انہوں نے کسی عالم کو بلایا اور ساری شاپ کو چیک کروایا۔ جیسے ہی انہوں نے شاپ کو چیک کروایا تو ان کو پتہ لگا کہ رات کے ٹائم جنات ان کی دکان کو کھول لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس دکان کے اندر کچھ تعویذات لگوائے، جس کے بعد ان کی جو شاپ تھی وہاں پر جنات نے رات کے ٹائم آنا چھوڑ دیا۔ اگر وہ تعویذ ادھر نہ ہوتا تو وہ جنات روز رات کو آتے اور وہاں پر جلیبیاں بنا کر اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ خوفناک واقعہ، انہوں نے کہا کہ پرانی انارکلی کی دکان تھی بازار میں، حلوائی کی دکان تھی انارکلی بازار میں، جس میں یہ واقعات پیش آتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ کہانیاں حمزہ نے بتائیں۔ حمزہ نے اور بھی بہت سے پرسرار جگہوں کے متعلق بتایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ایک اور خوفناک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لاہور کی نہر کے متعلق۔ لاہور کی نہر کو تو سبھی جانتے ہیں، جو شہر کی رونق میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ وہاں پر کچھ ایسی کہانیاں بھی موجود ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، خاص طور پر نہر کے کچھ مخصوص حصے جہاں گھنے درخت اور رات کو اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں سے گزرنے والے کئی لوگوں نے عجیب و غریب تجربات کیے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات کے وقت نہر کے کنارے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی۔ وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، حالانکہ آس پاس کوئی بچہ موجود نہیں ہوتا۔ کچھ اور لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے نہر کے پانی سے پرسرار سرگوشیوں کی آواز بھی سنی، جیسے کوئی کسی کو بلا رہا ہو۔ ایک مشہور کہانی کے مطابق اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے۔ ایک نوجوان کا کہنا تھا کہ وہ رات کے ٹائم نہر کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا ہے۔ وہ گرا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ شدید بیمار پڑ گیا اور اس نے دوبارہ اس راستے سے گزرنے کی غلطی کبھی نہیں کی۔ یہ کہانی اکثر رات کے وقت لوگ سنایا کرتے ہیں، اور رات کے وقت نہر کے جو مخصوص حصے ہیں جہاں پر بہت زیادہ اندھیرا اور وہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں، لوگ وہاں سے نہیں گزرتے کیونکہ بہت سے خوفناک اور پرسرار کہانیاں اس نہر کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں جو آج بھی لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں۔
اور بھی بہت سی مشہور جگہیں انہوں نے بتائیں، جن میں سب سے فیمس جگہ انہوں نے بتائی مینار پاکستان میں ایک خوفناک سایہ منڈلاتا ہوا لوگوں کو اکثر رات کے ٹائم نظر آتا ہے۔ مینار پاکستان، جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، ایک تاریخ اور قابل احترام جگہ ہے، لیکن رات کے وقت یہاں سے جڑی کچھ پرسرار کہانیاں بھی ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ کچھ چوکیدار ہیں جنہوں نے مجھے بتائیں اور میں نے ان سے سنی اور آپ تک لے کر آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سایہ، ایک دھندلا سفید سایہ اس مینار پاکستان کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یہ سایہ کبھی مینار کے اوپر چڑھتا ہے تو کبھی اس کے ارد گرد موجود درختوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ کسی نے آج تک اس کے قریب سے اسے دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی، کیونکہ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے ان کے مطابق وہ انسان یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس سائے کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے۔ وہ کبھی مینار پاکستان پر چڑھتا ہے اور کبھی نیچے اترتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید وہ کسی شہید کی روح ہے جو آج بھی مینار پاکستان کی حفاظت کے لیے وہاں پر مامور ہے، آج بھی وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور یہ پرسرار سایہ کئی لوگوں نے دیکھا، لیکن اس کے متعلق کوئی جان نہیں سکا کہ یہ کون ہے اور یہ سایہ کہاں سے آتا ہے، لیکن اس کو دیکھا گیا ہے۔ چوکیداروں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر اتنے پرسرار واقعات پیش آتے ہیں، اکثر لوگ مغرب کے بعد جب مینار پاکستان کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ سایہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ وہ رات کے ٹائم کسی بھی ایسی وہاں پر کوئی بھی غلط کام اگر ہو تو وہ سایہ وہاں پر نظر آتا ہے اور ان کو وہاں سے ڈرا کر بھگا دیتا ہے۔ یہ وہاں کے چوکیداروں کا کہنا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی خوفناک کہانیاں ہیں جو کہ حمزہ نے مجھ سے شیئر کی، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک اور خوفناک واقعہ جو کہ شادمان کا خوفناک بنگلہ ہے۔ حمزہ کا کہنا ہے کہ میرے دوست جو کہ شادمان ٹاؤن میں رہتے ہیں، لاہور شادمان میں رہتے ہیں، ان کے بالکل برابر میں ایک پرسرار بنگلہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آج بھی ایک عورت کا بھوت دکھائی دیتا ہے، ایک عورت کی روح دکھائی دیتی ہے۔ وہ چڑیل ہے، جنی ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ اس بنگلے میں رہتی ہے۔ یہاں کے بزرگ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بنگلہ تقسیم ہند سے پہلے کا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک عورت کی بدرو بھٹکتی ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی وہ ہے جو کہ ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس بنگلے میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ امیر تھے، اور وہ لڑکی جس لڑکے سے محبت کرتی تھی وہ بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے اس لڑکے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا اور لڑکی نے اس وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد اس کے گھر والے اس بنگلے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر یہ بنگلہ ویران پڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد اس بنگلے کو دوبارہ کسی فیملی نے خریدا، اور ان کا کہنا تھا کہ رات کے ٹائم وہ عورت ساری رات اس بنگلے میں رویا کرتی تھی۔ عجیب و غریب موسیقی کی آوازیں آیا کرتی تھیں جو کہ پرانے وقتوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کمرے میں بیڈ کے سامنے بالکل ایک پرسرار عورت آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور اوپر سے بلینکٹ یا چادر جو بھی اوپر لیا ہوتا تھا اس کو اتار دیتی تھی، اور وہاں کے رہنے والے بھاگ جاتے تھے وہاں سے۔ انہوں نے کافی عرصہ اس بنگلے میں رہنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور انہوں نے اس بنگلے کو چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ بنگلہ خالی پڑا ہے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ وہ بہت پرانا ہے، لیکن وہاں پر جنات رہتے ہیں۔ وہ عورت رہتی ہے جو کہ کسی کو ادھر آنے نہیں دیتی، بلکہ ساری رات اس کی رونے کی آوازیں اس بنگلے کے اندر سے آتی ہیں۔ اللہ ہی جانے کہ اس میں کیا راز ہے، وہ کیا چیز ہے جو کہ ادھر رہتی ہے اور لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ تو یہ واقعات تھے پرانے لاہور کی سٹوریز، کچھ پرانی جگہوں کے واقعات جہاں پر آج بھی یہ مخلوقات رہتی ہیں۔ دیکھنے میں تو لاہور بہت خوبصورت اور روشنیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اپنے اندر بہت سی پرسرار کہانیاں چھپائے بیٹھا ہے۔ اور یہ حمزہ کی کہانی تھی۔ تھینکس حمزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہیرا نے آسٹریلیا سے شیئر کی۔ ہیرا کہتی ہیں کہ میں حالیہ دنوں میں اپنے ہسبینڈ اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ دبئی سے آسٹریلیا میں موو ہوئے۔
موو ہوئے اور ادھر رہنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس گھر میں رہتی ہوں وہ نارمل نہیں ہے. میرے علاوہ بھی وہاں پر کوئی اور فیملی بھی رہتی ہے جو کہ دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ان کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں. میری بیٹی جو کہ 12 سال کی ہے اور میرا چھوٹا بیٹا 9 سال کا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ماما ہمارے علاوہ بھی ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی رہتا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کمرے میں کوئی چل رہا ہو. ایک دن ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی سو رہی تھی کہ اچانک سے ان کے بھائی کو اپنی بہن کی رونے کی آوازیں آئیں. ان دونوں کے بیڈ الگ تھے اور سینٹر میں ایک ٹیبل پڑا تھا. وہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کا کہنا تھا کہ جب میں نے اپنی بہن کی رونے کی آوازیں سنی تو میں حیران ہو گیا کہ کمرے میں رونے کی آوازیں کس کی ہیں. مجھے لگا کہ شاید میری بہن رو رہی ہو. وہ اٹھا اور اپنی بہن کی طرف گیا. اس کا کہنا تھا کہ جیسے میں اس کے قریب گیا تو وہ مجھے دیکھ کر مجھے بالکل ایسے لگا کہ جیسے وہ بہت خوف زدہ ہو اور وہ مجھے دیکھ کر میرے گلے لگ گئی. میرا بیٹا بہت بہادر ہے. اس کا کہنا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر اس نے کہا کہ جب میں سوئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بلینکٹ کو نیچے کی طرف کھینچ رہا ہو. مجھے لگا کہ شاید تم شرارت کر رہے ہو. میں نے ایک دفعہ بلینکٹ کو چھڑوایا اور جب دوسری دفعہ ایسے ہوا تو میں نے اٹھ کر دیکھا ایک خوفناک چہرے والی آنٹی میرے بلینکٹ کو بار بار کھینچ رہی تھی اور مجھ سے میرا بلینکٹ مانگ رہی تھی. بس یہ دیکھنا تھا کہ میں ڈر گئی اور میں نے اپنے منہ کے اوپر بلینکٹ کر لیا اور وہ عورت میرے قریب آئی اور میرا گلا دبانے لگی. میں اتنی زیادہ خوف زدہ تھی کہ میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے جان سے مار دے گی. ہیرا کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا اور جب اس نے کہا کہ وہ میرا گلا دبا رہی تھی تو میرے جو دونوں بچے تھے وہ اسی ٹائم میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے ساری بات سے آگاہی دی. میں نے ان کی ساری بات سنی اور سننے کے بعد اپنے ہسبینڈ سے بات کی. ہمیں ابھی ادھر آئے 1 ماہ ہوا تھا. میرے ہسبینڈ کا کہنا تھا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ جائیں گے اور ہم نے 1 ہفتے کے اندر اس گھر کو چھوڑ دیا. جیسے ہی ہم نے اس گھر کو چھوڑا اور ہم لوگ لاسٹ ڈے تھا ہمارا اس گھر میں تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ جو گھر تھا وہ اس سے پہلے ایک ہاسپٹل کا سرد اور مردہ خانہ تھا جہاں پر ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا تھا. اور آپ سے پہلے بھی ایک فیملی جو آئی تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کو ادھر کوئی رہنے نہیں دے رہا اور ان کے بچے بھی یوں ہی شکایت کرتے تھے. ان کے بچوں کو کوئی چیز ڈراتی تھی. ایک بھیانک چہرے والی عورت ساری رات ان کے بچوں کو سونے نہیں دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اگر ادھر سے نہ گئے تو تم لوگوں کو مار دوں گی. انہوں نے بھی 1 ہفتے کے اندر اندر اس گھر کو چھوڑ دیا تھا اور اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر میں نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا. ہیرا کہتی ہیں کہ باہر کے ملکوں میں بھی بہت جنات اور عصیب ہوتا ہے. جس گھر کو ہم نے چھوڑا جب میں نے اس گھر میں پرفیوم لگاتی تھی تو میرے کندھے اتنے بھاری ہو جاتے تھے، میرا سر بھاری ہو جاتا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے سب بلاتے رہتے تھے، مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میرے بچے، میرے ہسبینڈ سمجھتے تھے کہ شاید میں ان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. مجھے آواز آتی ہی نہیں تھی. پھر میں بڑی مشکل سے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھتی تھی، میری طبیعت ٹھیک ہوتی تھی. تقریباً ہم نے 15 سے 20 دن ادھر گزارے اور 20 دن کے اندر اندر ہی ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ وہ جگہ عصیب زدہ تھی، بھاری تھی. جہاں پر ایک مردہ خانہ ہو، آپ خود سوچیں کہ وہاں پر کوئی فیملی کیسے رہ سکتی ہے. یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ایسی جگہوں پر گھر بنا دیتے ہیں، ایسی جگہوں کو گھر میں بدل دیتے ہیں. وہاں پر فیملیز نہیں رہ سکتی، بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں لوگوں کے. تو پھر اس طرح ہم نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا اور اب سننے میں آتا ہے کہ وہ گھر بالکل خالی ہے. وہاں کے مالک نے اس گھر کو خود ہی خالی کر دیا. وہ بند ہے، وہاں پر لاک ہے اور کوئی بھی اگر اس گھر کو خریدنے کے لیے یا رینٹ پہ لینے کے لیے آئے تو منع کر دیا جاتا ہے. اور اس گھر کے آگے ایک بورڈ لگا ہے کہ انٹری منع ہے، نو انٹری، کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہیرا کہتی ہیں کہ باہر کے ملکوں میں بھی لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں دبئی میں بھی رہی اور اب آسٹریلیا میں جیسے آئی ہوں تو میں یہاں پر آسٹریلیا کے کسی بھی گھر میں جاؤں تو میں پرفیوم نہیں لگا سکتی. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا سر بھاری ہو جائے گا.
یہ میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، صرف جب میں اس گھر میں گئی اس کے بعد سے میں پرفیوم نہیں لگا سکتی، ایون کہ میرے بچے بھی لگائیں تو میری حالت خراب ہونے لگتی ہے، میری آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم تمام لوگ اب پرفیوم نہیں لگاتے۔ خوشبو لگانے سے میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ تو یہ ہیرا کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ ہیرا اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ نہیں کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں بس ادھر ہی جنات ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی بہت سے جنات اور عصیب اپنی کہانی ہیں، ان کی بھی الگ سے دنیا ہے، وہ بھی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی بہت تنگ ہوتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، وہ بھی وزن ڈالتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہر جگہ پر ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بھی ہر کسی کا ایک الگ سے مذہب ہے۔ جنات بھی اپنا الگ مذہب رکھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، کرسچین ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان سب مخلوقات سے ہمیں بچائے۔ اور یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز، آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔